CIET-NCERT کے ذریعے پیش ہے 8ویں جماعت کے لیے سمعی درسی کتاب خیال۔ صفحہ 22 سبق 3 عنوان نمک کی کہانی۔ صفحے کے دائیں طرف آپ کو ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جسے اسکین کر کے آپ اس سبق سے جڑے مزید وسائل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نمک ہماری زندگی کے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ اس کا استعمال اکثر ضروری اور تاثیر لامحدود ہے۔ نمک ہماری غذا کا اہم جز ہے۔ ہمارے جسم میں بھی کئی قسم کے نمک یعنی سالٹ اور معدنیات یعنی منرلز پائے جاتے ہیں جن کی کمی یا زیادتی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ آنکھ سے گرنے والے آنسو، لعاب دہن، رگوں میں دوڑتے ہوئے خون، جسم کے پسینے اور مختلف رطوبتوں میں نمک ہوتا ہے۔ غرض کہ نمک نہ صرف غذا کے ذریعے بلکہ جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہماری زبان، کردار، چہرے، جذباتی رشتوں اور وفاداریوں میں بھی نمک بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ نمک ایک ایسی چیز ہے جو مٹی، سمندر، پہاڑ، بعض پیڑ پودوں اور دھاتوں وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کا کیمیائی نام سوڈیم کلورائڈ ہے۔ یہ خالص چیزوں میں بھی ملتا ہے اور مختلف چیزوں کے کشید بھی کیا جاتا ہے۔ اس کی کچھ خاص قسمیں ہیں جیسے سیندھا نمک، سامبھر نمک، سمندری نمک، کالا نمک، نوشاد اور سہاگا وغیرہ۔ سیندھا نمک امرتسری نمک بھی کہلاتا ہے جو پہاڑوں سے نکالا جاتا ہے۔ سامبھر اور سمندری نمک کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ سامبھر نمک جھیل سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ جھیل راجستھانی صوبے کی راجدھانی جے پور کے مغرب میں سامبھر نامی مقام پر واقع ہے۔ یہ ہندوستان کی سب سے بڑی نمک کی جھیل ہے۔ اس کا رقبہ 90 مربع میل ہے۔ اس میں آس پاس کی کئی ندیاں آ کر گرتی ہیں جس کے سبب ان کا پانی بھی نمکین ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو اس صفحے میں 2 تصویریں دی گئی ہیں۔ پہلی تصویر ایک باورچی کی ہے جس نے باورچی کے کپڑے پہنے ہیں۔ وہ ایک باورچی خانے میں کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیالے میں کچھ کھانا ہے اور وہ ہاتھ میں نمک دانی سے اس کھانے میں نمک کو چھڑک رہا ہے۔ دوسری تصویر میں ایک میز پر 4 پیالے رکھے ہیں جس میں الگ الگ طرح کے نمک ہیں۔ صفحہ 23 یہاں سے ملک میں نمک کی پیداوار کا تقریباً 9% حصہ ہی حاصل ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں یہ جھیل خشک ہو جاتی ہے۔ اسی زمانے میں یہاں سے نمک اکٹھا کر کے فیکٹریوں میں صفائی کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اس جھیل کی کہانی بھی دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ آج جہاں تھار کا ریگستان واقع ہے وہاں ہزاروں سال پہلے ٹیتھیس نامی اتھلا سمندر تھا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر سمندر خشک ہو گیا، لیکن اس کا نمک ریت میں گھل مل گیا۔ اسی لیے اس علاقے کی جھیل میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ جب پانی سوکھ کر جم جاتا ہے تو نمک بن جاتا ہے۔ یہ غذائی نمک کی پیداوار کا بڑا وسیلہ ہے۔ سمندر کا پانی عام طور پر نمک کی پیداوار کا سب سے بڑا عالمی مخزن ہے۔ پانی بے حد کھارا ہونے کے باعث پینے یا زراعت کے کام کا نہیں ہوتا، البتہ یہ بڑی مقدار میں نمک بنانے کے کام آتا ہے۔ سمندری پانی سے نمک بنانے کا معاملہ تو ہمارے ملک کی تحریک ستیہ گرہ سے جڑا ہوا ہے۔ نمک پر انگریزی حکومت کے کنٹرول کے خلاف ہمارے ملک میں بہت بڑی تحریک چلائی گئی تھی جسے نمک ستیہ گرہ کہا جاتا ہے۔ انگریزوں نے ہندوستانی عوام سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے کی خاطر نمک قانون بنایا اور ملک میں نمک بنانے اور بیچنے پر ٹیکس لگا دیا۔ مہاتما گاندھی اور دیگر قومی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ نمک پر ٹیکس لگانا ایک غیر اخلاقی اور مذموم عمل ہے، کیونکہ نمک تو ہمارے کھانے کا بہت اہم جز ہے۔
انہوں نے انگریزوں کے ذریعے نافذ کیے گئے نمک کے قانون کو ماننے سے انکار کر دیا اور 12 مارچ 1930 کو سابرمتی آشرم سے اس کے خلاف اپنی تحریک کا آغاز کر دیا۔ گاندھی جی اور ان کے پیروکاروں نے سابرمتی سے ساحلی شہر ڈانڈی تک 240 میل سے زیادہ کا مارچ کیا، جہاں انہوں نے ساحل سمندر پر پائے جانے والے قدرتی نمک کو جمع کر کے اور سمندر کے پانی کو ابال کر نمک بنا کر حکومت کا قانون توڑا۔ اس ستیہ گرہ میں کسانوں، قبائلیوں اور عورتوں نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے اوپر کی طرف ایک تصویر بنی ہے جس میں 4 لوگ، جس میں 3 عورتیں اور 1 آدمی ہیں، سمندر کے کنارے نمک بنا رہے ہیں۔ صفحہ 24۔ یہ تحریک تیزی سے پھیلی جس نے ملک کی آزادی کی جدوجہد کو ایک نئی راہ دکھائی۔ اس کا مقصد برطانوی حکومت کے ذریعے لگائے گئے نمک پر ٹیکس کی مخالفت کرنا ہی نہیں، بلکہ اہل وطن کو ان کے حقوق کا احساس دلا کر بیدار کرنا اور قومی اتحاد کو فروغ دینا بھی تھا۔ اسی تحریک کے پس منظر میں ملک میں سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع ہوئی۔ نمک کی اس تحریک نے جدوجہد آزادی کے مشن کو بڑی تقویت بخشی۔ نمک صرف ہماری غذاؤں کو مزیدار ہی نہیں بناتا، ہماری جسمانی ضروریات کی تکمیل اور صحت کا بھی ضامن ہے۔ انسانی جسم میں نمک کی مقدار ایک توازن کے ساتھ موجود ہے۔ یہ توازن بگڑ جائے تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مناسب مقدار میں نمک ہاضمے کو درست رکھنے، خون کے دباؤ کو نارمل رکھنے اور ہماری نسوں اور پٹھوں کو فعال رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم میں موجود رقیق مادوں کو متوازن رکھتا ہے۔ دوسری طرف اگر ان منرلز کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو کئی موذن امراض لاحق ہو جاتے ہیں، مثلاً خون کا دباؤ بڑھنا، دل کے دورے پڑنا، رگوں پٹھوں کا درد۔ اعصابی نظام متاثر ہونے کی وجہ سے یہ یادداشت کی کمزوری، گردوں کا فیل متاثر ہونا اور جسم میں رقیق مادوں یعنی فلوئڈز کا کم ہو جانا۔ نمک کی مقدار بڑھ جانے سے آج موٹاپا اور امراض قلب میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی صحت کے ادارے WHO کے ماہرین کے مطابق ایک دن میں 2300 ملی گرام یعنی 1 چائے کے چمچہ نمک ہی استعمال کرنا چاہیے۔ ضرورت سے زیادہ استعمال جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ کھانے میں گھلا ہوا نمک پھلوں پر چھڑکے ہوئے نمک کے مقابلے میں کم نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہمیں خالص نمک کی جگہ آیوڈین نمک ہی استعمال کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کو اس صفحے میں ایک تصویر دی گئی ہے جس میں دانڈی مارچ کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس میں گاندھی جی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ نمک قانون کو توڑ رہے ہیں۔ صفحہ 25۔ آیوڈین ایک ضروری مائکرو نیوٹرینٹ ہے۔ انسانی جسم کے نشو و نما کے لیے روزانہ اوسطاً 100 سے 150 مائکرو گرام آیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے۔ خوراک میں غذائیت کے متعلق آیوڈین کی کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والے عوارض یا خرابی میں جسمانی معذوری اور دماغی کمزوری شامل ہیں۔ انہی عوارض سے حفاظت کے لیے اگست 1992 میں نیشنل گوئٹر کنٹرول پروگرام کا نام تبدیل کر کے نیشنل آیوڈین ڈیفیشنسی ڈس آرڈرز کنٹرول پروگرام رکھا گیا۔ آیوڈین کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ نے 2011 میں غیر آیوڈین نمک کے فروخت پر پابندی لگا دی۔ اس ریگولیشن کے مطابق کوئی بھی شخص عام نمک کو براہ راست انسانی استعمال کے لیے فروخت یا پیش نہیں کرے گا۔ نمک صرف غذا میں ہی نہیں بلکہ مختلف صنعتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوا سازی، غذا اور چمڑے کے تحفظ اور سڑکوں پر برف پگھلانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔
قدیم زمانے میں جب ڈیپ فریزرز نہیں ہوتے تھے تو آئس کریم جمانے کی مشینوں میں برف کے ساتھ ثابت نمک ڈال کر آئس کریم جمائی جاتی تھی۔ کپڑا رنگنے کی صنعت میں بھی نمک کا استعمال ہوتا ہے۔ نمک کی ایک قسم سہاگا ہے جو سونے چاندی کو پگھلا کر صاف کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ نمک کے ان تمام تاریخی، طبعی، کیمیائی اور صنعتی فائدوں کے علاوہ زبان و ادب میں ہمارے محاوروں، کہاوتوں اور ضرب المثال میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے۔ چہرے پر نمک ہونا بامعنی پرکشش ہونا، گفتگو میں نمک ہونا یعنی گفتگو کا پر لطف ہونا، زخموں پر نمک چھڑکنا یعنی تکلیفوں کو بڑھاوا دینا، نان نمک کی فکر کرنا یعنی روزگار تلاش کرنا وغیرہ۔ یہ مثالیں نمک کی ہمہ جہتی اور اہمیت کا ثبوت ہیں۔ من جانب ادارہ۔ پیارے بچوں، صفحے کے نیچے کی طرف ایک تصویر بنی ہے جس میں دانڈی مارچ سے جڑے مجسمے بنائے گئے ہیں۔ اس میں سب سے آگے گاندھی جی اپنی لاٹھی لیے چل رہے ہیں اور ان کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں۔ صفحہ 26۔ لفظ و معنی۔ تحفہ یعنی ہدیہ یا سوغات، تاثیر یعنی اثر کرنا، نشان چھوڑنا، لامحدود یعنی جس کی حد نہ ہو، جز یعنی کہ حصہ یا ٹکڑا، لعاب دہن یعنی تھوک یا رال، رطوبتوں یعنی رطوبت کی جمع، تری یا نمی، کشید کرنا یعنی کہ کھینچنا، خشک یعنی کہ سوکھا ہوا، ریگستان یعنی ریتیلا میدان، مخزن یعنی کہ خزانہ یا گودام، زراعت یعنی کاشتکاری یا پھر کھیتی باڑی، نافذ یعنی جاری ہونے والا، مخالفت یعنی کہ اختلاف، ضامن یعنی ذمہ دار، فعال یعنی سرگرم یا خوب کام کرنے والا، رقیق یعنی کہ ملائم یا پانی کی طرح، موذی یعنی ایذاد دینے والا، قلب یعنی دل۔ صفحہ 27۔ غور کیجیے، نمک ہماری زندگی کا ایک لازم جز ہے۔ یہ صرف کھانوں کا ذائقہ بڑھانے کا ذریعہ نہیں بلکہ صحت کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ یہ جسم میں پانی کے توازن کو برقرار رکھتا ہے، پٹھوں اور اعصاب کے درست کام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ نمک حاصل کرنے کے مختلف قدرتی ذرائع ہیں۔ ایک ذریعہ سمندر کا پانی ہے۔ ساحلی علاقوں میں جیسے گجرات، مہاراشٹر، تمل ناڈو اور آندھرا پردیش وغیرہ میں سمندر سے نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسرا بڑا ذریعہ نمک کی چٹانیں ہیں جن سے نمک نکالا جاتا ہے۔ جھیلوں کے کھارے پانی سے بھی نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ راجستھان میں سامبھر جھیل کھاری پانی کی جھیل ہے۔ نمک کا استعمال چمڑا سازی، صابن اور کیمیکل سازی میں بھی کیا جاتا ہے۔ نمک ہماری زبان اور ثقافت کا بھی مظہر ہے۔ ہماری بول چال میں نمک سے جڑے کئی محاورے اور کہاوتیں استعمال کی جاتی ہیں جو اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ مثلاً نمک حلال ایک ایسا محاورہ ہے جس کا مطلب اپنے کام اور ذمہ داری کو دیانت سے نبھانا ہے۔ سوچئے اور بتائیے۔ پہلا سوال، ہماری زندگی میں نمک کی کیا اہمیت ہے؟ دوسرا، انگریزوں نے نمک کا قانون کب اور کیوں بنایا؟ تیسرا، نمک کی مقدار کے بڑھنے اور گھٹنے سے جسم پر کون سے موذی اثرات پیدا ہوتے ہیں؟ چوتھا سوال، نمک کا استعمال روزمرہ زندگی کے علاوہ اور کن کن جگہوں اور شعبوں میں کیا جاتا ہے؟ اگلا سوال، نیچے دیے گئے اسم کو صفت میں تبدیل کیجیے اور خالی جگہوں میں بھریے۔ بحر، روشنی، عمارت، تحقیق، بچپن۔ پہلا، کھیت کی منڈیر پر بیٹھا ہوا بزرگ آدمی، خالی جگہ،
حرکتیں کر رہا ہے۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے نیچے کی طرف آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک بچہ میز کرسی پر بیٹھا ہے اور وہ کاغذ پر کچھ لکھ رہا ہے۔ صفحہ 28۔ دوسرا، جنگل سے کاٹے گئے درخت کی لکڑی خالی جگہ ضرورت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تیسرا، عام طور پر دو چیزوں کے درمیان خالی جگہ سواریاں ہی کام آتی ہیں۔ چوتھا، حادثے کی وجوہ معلوم کرنے کے لیے خالی جگہ کمیشن قائم کیا گیا۔ پانچواں، سورج نکلتے ہی دنیا خالی جگہ ہو جاتی ہے۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جملوں میں کسی پہلو پر زور ڈالنے یا تاکید کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف تخصیص کہتے ہیں۔ نیچے دیے گئے جملوں کو پڑھیے اور غور کیجیے کہ انہیں پڑھتے یا بولتے ہوئے ہم کن لفظوں پر زور دیتے ہیں۔ اس جھیل کی کہانی بھی دلچسپ ہے۔ نمک صرف غذا ہی نہیں بلکہ مختلف صنعتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہر اہل وطن کو اپنے حقوق سے واقف ہونا چاہیے۔ تم نے سیندا نمک کا نام سنا ہے نا؟ ان جملوں کو ادا کرتے ہوئے بھی، ہی، ہر اور نہ لفظوں پر زور دیا گیا ہے۔ اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ گفتگو کیجیے اور 5 جملے بنائیے جن میں حروف تخصیص کا استعمال کیا گیا ہو۔ پیارے بچوں، اس کے نیچے آپ کو 5 خالی جگہ دی گئی ہیں جنہیں آپ کو جملے بنا کر مکمل کرنا ہے۔ صفحہ 29۔ وہ لفظ جو اپنے اصل معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کیا جائے اسے استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے ہارون شیر ہے۔ اس جملے میں ہارون کو شیر کہا گیا، نہ کہ شیر جیسا۔ یہاں شیر کا استعارہ ایک ساتھ کئی معنی پیدا کرتا ہے۔ ہارون شیر کی طرح پھرتیلا ہے یا بہادر ہے، یا خوفناک ہے، یا بھاری بھرکم ہے، یا شیر کی طرح دوسروں کا سہارا نہیں لیتا۔ اس طرح کی بہت سی خوبیاں ایک ساتھ سامنے آتی ہیں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کیجیے اور 5 جملے بنائیے جن میں استعارے کا لفظ استعمال کیا گیا ہو۔ پیارے بچوں، اس کے بعد آپ کو 5 خالی جگہ دی گئی ہیں جس میں آپ کو جملے بنانے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک جملے کو مفرد جملہ کہتے ہیں۔ جب 2 یا 2 سے زیادہ جملوں کو جوڑ کر جملہ بنایا جاتا ہے تو اسے مرکب جملہ کہتے ہیں، جیسے سورج ڈوب گیا اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ آپ مفرد جملوں کو جوڑ کر مرکب جملے بنائیے اور نیچے لکھیے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد آپ کو 5 خالی جگہ دی گئی ہیں جس میں آپ کو جملے بنانے ہیں۔ پیارے بچوں، اس صفحے کے نیچے کی طرف ایک تصویر دی گئی ہے جس میں ایک ٹیچر کچھ بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک کلاس روم کا منظر ہے جس میں بچے میز کرسی پر بیٹھے ہیں۔ صفحہ 30۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کہاوت وہ فقرہ، جملہ یا قول ہے جسے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے اونچی دکان پھیکا پکوان، آٹے میں نمک۔ کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ ہماری زبان میں کہاوتوں کا ایک بڑا خزانہ پایا جاتا ہے۔ اپنے استاد کی مدد سے چند کہاوتیں اور ان کے پیچھے واقعات یا کہانی کو معلوم کر کے لکھیے۔ اس کے بعد آپ کو کچھ خالی جگہیں دی گئی ہیں جنہیں آپ کو اپنے جواب سے پر کرنا ہے۔ تلاش کیجیے۔ نمک میں موجود آیوڈین کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ اپنے اساتذہ یا گھر کے بڑوں سے معلوم کیجیے اور اپنی نوٹ بک میں لکھیے۔ ہمارے ملک میں کچھ شہر کچھ چیزوں کے لیے مشہور ہیں۔ نیچے دیے گئے شہروں کے نام کے سامنے وہاں کی مشہور چیزوں کے نام لکھیے۔ پہلا، کولکاتہ، خالی جگہ۔ دوسرا، بنارس، خالی جگہ۔ تیسرا، آگرہ، خالی جگہ۔ چوتھا، متھرا، خالی جگہ۔ پانچواں، ملی آباد، خالی جگہ۔ بعض ایسے مرکب ہوتے ہیں جن میں 2 الگ الگ لفظ مل کر ایک نیا لفظ بناتے ہیں، لیکن اس میں دونوں الفاظ کی صفات نہیں پائی جاتی، جیسے گلاب جامن
اس میں نہ گلاب ہوتا ہے اور نہ ہی جامن۔ اسی طرح آپ بھی 3 مرکب تلاش کر کے لکھیے۔ اس کے بعد آپ کو 3 خالی جگہ دی گئی ہیں جنہیں آپ کو اپنے جواب سے پر کرنا ہے۔ اس صفحے پر ایک تصویر بنی ہے جس میں ایک پیالے میں 4 گلاب جامن رکھے ہیں۔ صفحہ 31۔ نمک کے حوالے سے کچھ محاورے دیے جا رہے ہیں، ان کے معنی لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ معنی، جملوں میں استعمال۔ اس طرح آپ کو 2 کالم دیے گئے ہیں۔ پہلا، نمک چھڑکنا، خالی جگہ۔ دوسرا، نمک کا حق ادا کرنا، خالی جگہ۔ تیسرا، زخموں پر نمک چھڑکنا، خالی جگہ۔ چوتھا، نمک مرچ لگانا، خالی جگہ۔ پانچواں، گفتگو میں نمک ہونا، خالی جگہ۔ سمندر کے کنارے آباد 5 بڑے شہروں کے نام معلوم کر کے لکھیے۔ اس کے بعد آپ کو 5 خالی جگہ دی گئی ہیں جسے آپ کو ان کے جوابات سے پر کرنا ہے۔ تخلیقی اظہار۔ آپ نے نمک کی کہانی کا مطالعہ کیا۔ اس طرح آپ شکر پر ایک کہانی تخلیق کیجیے۔ نمک کے فائدے و نقصانات پر اپنے مختصر خیالات کا اظہار کیجیے۔ آپ اپنے ساتھیوں کی مدد سے نمک پر ایک نظم لکھیے۔ ڈانڈی مارچ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ صفحہ 32۔ عملی کام۔ ڈانڈی مارچ سے متعلق کچھ تصاویر جمع کیجیے اور واقعاتی تسلسل کے ساتھ اپنی نوٹ بک میں چسپاں کرتے ہوئے ہر ایک کے لیے تعارفی جملہ لکھیے۔ ہم سمندر سے اپنا نمک خود بنائیں گے اور انگریزوں کا نمک نہیں کھائیں گے۔ اسی طرح اپنے ساتھیوں کی مدد سے نعروں کی فہرست تیار کر کے اپنی جماعت میں لگائیے۔ سبق میں نمک کی مختلف قسموں کا ذکر ہوا ہے، جن میں سانبھر اور سیندا نمک کھانے میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جو نمک ہیں ان کے نام لکھ کر بتائیے کہ وہ کہاں سے حاصل ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کیا ہے۔ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ مل کر لائبریری کی مدد سے لکھ کر کمرہ جماعت میں سنائیے۔ دیے گئے ویب لنک کی مدد سے ڈانڈی مقام پر واقع قومی نمک ستیاگرہ میموریل کے بارے میں معلومات جمع کیجیے۔ لنک ہے https://nssm.in۔ دوسرا لنک ہے www.indiaculture.gov.in www.indiaculture.gov.in/Dandi Memorial۔ پیارے بچوں، صفحے کے نیچے کی طرف ایک تصویر بنی ہے جس میں نمک ستیاگرہ کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اس میں گاندھی جی ہاتھ میں نمک لیے آگے چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے پیچھے بہت سے لوگ ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 8ویں جماعت کے لیے سمئی درسی کتاب خیال۔ ساؤنڈ ریکارڈسٹ محمد فیضان خان، سمئی فنکار ریحانہ قریشی، سمپادن ڈاکٹر محمد شمیم خان، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔